اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے فاولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہ نیکی کے لیے مجبور کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کے لیے مجبور کرتا ہے، دونوں راستے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے ہیں۔ نیکی میں جو حسن ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور نیکی پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ اس کی رضا ملتی ہے، اور گناہ پر جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور گناہ پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے وہ بھی اس نے بیان کر دیا۔ اب یہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے؟ مثال کے طور میں اب صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، رات کو جب اذان ہوتی ہے نا، بستر گرم بھی ہے اور نرم بھی ہے، بندہ بیدار ہو گیا، اٹھ گیا بندہ، اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، یہی گمراہی ہے کہ نہ جاؤں والی بات کیوں آئی یہاں پہ؟ ٹھیک ہے نا، نہ جاؤں والی بات کیوں آئی؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے سونا بھی آسان کر دیا اور مسجد کی طرف جانا بھی آسان کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آسانی کے ساتھ سوئے ہوئے ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو آسانی کے ساتھ مسجد آ گئے۔ اب جس بندے نے یہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا میں نے جانا ہے مسجد میں، اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ آئے ہیں، کتنی مشکل ہوئی آپ کو مسجد آنے؟ کوئی دقت نہیں ہوئی، آسانی کے ساتھ پہنچ جائے یہاں پہ۔ یہی آسانی پیدا کرنا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزل مقصود تک پہنچنا آپ کے لیے آسان کر دیا، وہ راستے سارے ہموار کر دیے، راستے میں کوئی دقت نہیں آئی ہے، اور نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان کر دیا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اٹھا تو صحیح لیکن اٹھنے کے بعد پھر سو گیا، اس نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے کہنے لگے۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا بھی آسان کر دیا۔ دائیں بھی کیا دیر لگی ہوگی انہیں سونے میں، دوبارہ کیا مشکل پیش آئی ہوگی سونے میں انہیں، کو پہاڑ پہ چڑھ کے تو سونا نہیں ہے، وہیں پہ لیٹے ہوئے وہیں پہ سو گئے۔ یہی چیز جو ہے اسے یعنی گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، گمراہ ہو چکا ہے بندہ، راہ حق کو بھول چکا ہے، کیونکہ جانور جو ہے نا وہ بھی اپنے مالک کی اطاعت نہیں بھولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی نہیں بھولتے، مالک کی فرما برداری وہ بھی کرتے ہیں۔ گدھے کو بھی کمہار جو ہے وہ ایک بار راستہ دکھاتا ہے، وہ بار بار وہ آتا جاتا رہتا ہے، پھر وہ راستہ نہیں بھولتا، 70 بار آتا جاتا ہے، گدھا راستہ بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا، ایک بار مالک راستہ دکھاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی بار نماز کا کہا ہے، پھر بھی اسے وہ راستہ یاد نہیں رہتا مسجد کا، تو بتائیں یہ اس سے گیا گزرا ہے یا نہیں؟ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ہدایت جو ہے، ہدایت اور گمراہی کیا ہے، یعنی کہ ہدایت کے راستے بھی رب تعالیٰ نے آسان کر دیے بندے کے لیے۔ بندہ نیکی کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دینا چاہے، وہ بھی آسان کر دیا اس کے لیے، دینا مشکل نہیں رکھا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی بندہ نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسانی کر دی ہے، یعنی گمراہی کے راستے پہ جائے وہ بھی آسان ہے اس کے لیے، نیکی کے راستے پہ جائے وہ بھی آسان ہے اس کے لیے۔ گھر سے باہر نکلا جناب، اسے سامنے سینما بھی نظر آ رہا ہے، سامنے مسجد بھی نظر آ رہی ہے، جانا وہاں بھی آسان ہے اس کے لیے، جانا یہاں بھی آسان ہے اس کے لیے۔ اب یہ اس بندے نے خود طے کرنا کہ میں نے جنت کے راستے پہ جانا یا دوزخ کے راستے پہ جانا، سمجھایا نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کسی پر، کیونکہ یہ قدریہ کا مذہب ہے، وہ یہ جبریہ کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بندہ مجبور ہے، بندہ مجبور ہے، محض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جس طرف چاہے لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی لے جاتا ہے اسے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے نیکی کا راستہ بھی آسان کر دیا ہے اور گمراہی کا راستہ بھی آسان کر دیا ہے۔ یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا، من یہد اللہ فہو المہتد
فهو المهتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے وہی گھاٹے والا ہے۔ جی اب آئے مبارکہ دیکھ لیں، جو بندہ گمراہ ہو وہ گھاٹے والا ہے۔ اب بتائیں نا، جسے اللہ گھاٹے والا کہہ دے، پوری دنیا زور لگا لے اسے نفع مند اور کامیاب قرار دے سکتی ہے؟ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں۔ اب جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کی ہی توفیق نہ ہو، ہیں جو بندہ 2 من 4 من کے ڈمبل اٹھا لے ہیں اور اپنے اوپر پڑی ہوئی 10 کلو کی رضائی نہ ہٹا سکے نماز پڑھنے کے لیے، تو بتائیں وہ بندہ کامیاب ہے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے بندہ وہ۔ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لے لیکن خود کھڑا نہ ہو سکے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہیں چاند پہنچ جائے مسجد نہ پہنچ سکے، بڑی بڑی باتیں کر لے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنی نہ آئے اسے۔ وہ ایک بندہ تھا، وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا کہیں سفر پر، اذان کا وقت ہوا تو غلام جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں، میرے اصل مالک جو ہے نا اس کا بلاوا آ گیا ہے۔ وہ باہر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جا پڑھ کے جلدی آنا واپس، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہیں کیونکہ یہ عموماً جن کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو مزاج ان کے بگڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ باہر ہی کھڑا انتظار کرتا رہا۔ وہ گیا اندر۔ اب دیکھیں نماز پڑھنی آسان ایسی ہو گئی کہ وہ اندر چلا گیا، مشکل اس کے لیے اتنی ہو گئی کہ باہر ہی کھڑا اندر جا نہیں رہا۔ ہیں اب وہ سب سے پہلے گیا، باقی سارے جو بعد میں آئے تھے چلے گئے، وہ اندر ہی بیٹھا ہے اللہ اللہ کر رہا۔ اس نے باہر سے آواز دی، اس نے کہا وہ تجھے کون نہیں آنے دیتا باہر ہے؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ تو نے اتنا مالک کو ناراض کر لیا کہ وہ تجھے اب اندر آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا، دروازے پہ کھڑا ہے نماز نہیں پڑھ، مسجد کی بکھی میں گھر ہے نماز نہیں پڑھ رہی۔ بتائیں پہلے لوگ چاند کو دیکھ کے، رات کو چاند کو دیکھ کے انتظار کرتے تھے نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ یہ وہ ہیں جن کے پہلو بھی بستر سے نہیں لگتے۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ مسجد کو پڑے رہتے تھے رات کو۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن پوچھ لیا، میں کہ رات کو مسجد میں پڑے رہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور اس ڈر سے مسجد میں پڑے رہتے ہیں کہیں یہ نہ ہو گھر جائیں اور سو جائیں اور صبح کی نماز ہی رہ جائے ہماری۔ بتائیں وہ ہمارا حال کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ نماز کی اہمیت نہیں رہی ہے ہمارے دل میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے ہر دور کے اندر رب کے باغی زیادہ ہی رہیں، اللہ کے باغی زیادہ رہیں، اس کے دین کے دشمن زیادہ رہیں، اس کے دین کے منکر زیادہ ہی رہیں، ماننے والوں کی تعداد کم رہی ہے ہمیشہ جی۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، صرف راہ دکھا دیتا ہے۔ نفس پرست جو ہیں، خواہش پرست جو ہیں، وہ سارے کے سارے دوسری طرف جھک جاتے ہیں۔ جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفاء کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ اس راہ پہ آتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو، یعنی انسانوں میں سے بھی بہت سارے، جنوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور کتنے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے؟ یہ حدیث پاک آپ دیکھیں، بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت آدم کو، میں کہ آدم اپنی اولاد کی چھانٹی کرو، جنت کے لیے بھی اور جہنم کے لیے بھی، جنت کے لیے بھی اور جہنم کے لیے بھی۔ عرض کریں گے مولا تناسب کیا رکھنا ہے، تناسب کیا ہو، کتنے لوگ جنت کے لیے ہوں کتنے جہنم کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 بندے پکڑو، ان میں سے 999 جہنم بھیج دو، 1 جنت بھیج دو۔ یہ تناسب ہوگا، اندازہ لگائیں، یہ تناسب ہوگا۔ 999 جہنم جائیں گے، 1 بندہ جنت جائے گا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور کتنے لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں سے ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں جی جہاں زیادہ ہوں وہاں کھڑے ہو جائیں، جمہوریت والے، جہاں زیادہ ہوں وہاں کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ لوگ قیامت والے دن وہاں بھی ممکن ہے کہہ دیں کہ جہنم جو ہے نا اچھی جگہ ہے کیونکہ وہاں زیادہ لوگ ہیں، کہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو بھی سارے ادھر ہیں، وہ ہم 4 لوگ یہاں کیا کرنے جائیں گے جنت میں؟ بتائیں،
ساری جمہوریت تو ادھر ہی ہے نا، زیادہ لوگ ادھر ہیں، ہمیں بھی ادھر جانا چاہیے. یہ ایسا نعوذ باللہ من ذالک ایسا ایک فلسفہ ہم پر مسلط کیا گیا جمہوریت والا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور پس مسلمان ہی رہا ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیں. اور ہندو بھی جو ہے نا وہ بھی ذلیل امن میں ہے یار، بدھو بھی امن میں ہے، نصرانی چوڑے بھی امن میں، یہودی بھی امن میں ہے. پریشان ہے تو بیچارہ مسلمان ہے. کیوں پریشان ہے مسلمان؟ اسی کی خلافت کو توڑ کر تو جمہوریت کو لایا گیا، پوری دنیا میں جمہوریت کو نافذ کیا گیا ہے. جمہوریت اسلام پتہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ایک طرف اکیلا امام غزالی بیٹھا ہے، دوسری طرف 200 بندے وہ ہیں جو جانور چرانے والے ہیں، بکریاں چرانے والے، گدھے چرانے والے ہیں. اسلام جو ہے نا وہ وزن دیکھتا ہے، اسلام وزن دیکھتا ہے، سر نہیں دیکھتا. وہ کہے گا یہ 200 بندے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بات غزالی کی مانی جائے گی، بات امام غزالی کی مانی جائے گی، بات امام راضی کی مانی جائے گی. لیکن جمہوریت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے وہ 200 گدھے جو ہیں نا، گدھے چرانے والے، ان کی بات دیکھی جائے گی، غزالی کی نہیں دیکھی جائے گی. بتائیں یہ ظلم ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کس بات پہ ہمیں اکٹھا کر دیا گیا بتائیں یار. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پہ ایک بندہ وہ ہے جو نیک پاک ہے، متقی پرہیزگار ہے، ایک بندے کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، دوسرے بندے کے ساتھ وہ میراثی کھڑے ہو گئے، میراثی والا جیت گیا. انہوں نے کہا جی دیکھو 2 میراثی ہیں اس کے ساتھ. انہوں نے کہا جی اس کے پاس حق بندہ جو ہے وہ سچا بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نمازی بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں اس کی بات نہیں ماننی، اس کی ماننی جس کے ساتھ 2 بندے میراثی کھڑے ہوئے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی وہ جہنم جائے گی. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ ذرا غور کے ساتھ سننے والا ہے، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد، یعنی بڑی تعداد جو ہے وہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے. یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کی تخلیق جو ہے، جنوں کی بہت ساری اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی تخلیق ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے. جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہماری عبادت کریں، ہماری عبادت کریں. اس آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے. 27ویں پارے میں جو آیت مبارکہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ قرآن کریم ہے، یہ بھی آیا قرآن کی، وہ بھی آیا قرآن کی، دونوں آیات مبارکہ میں سے ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے جہنم کے لیے پیدا ہوئے، دوسری جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب انتہائی آسان ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف لام جو ہے نا دونوں جگہ، اسی لام کو دیکھنا ہے مسئلہ حل ہو جانا، صرف لام کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم ایسے نہیں آتا ہے نا. کہتے ہیں مولویوں کی مولوی ستے رہتے ہیں، یہ ستے ہوئے مولوی مسائل حل کرتے ہیں. آپ جو بیدار ہیں، آپ جو جاگ رہے ہیں، آپ ہی بتا دیں. پھر قرآن کریم ہے، یہ بھی آیا مبارکہ قرآن کی، وہ بھی آیا مبارکہ قرآن کی. وہاں فرمایا کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، یہاں فرمایا کہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے. تو یہاں پر حل جو ہے نا اس کا صرف حرف لام میں ہے، وہاں پر بھی لام ہے، یہاں پر بھی لام ہے، دونوں کے فرق سے اشکال رفع ہو جائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں میری، اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں پہ لیعبدون کا معنی لیعرفون ہے. رب نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانے میں ہوں کون، میری عظمت پہچانے، میری توحید پہچانے، میری شان پہچانے، میری رفاتیں پہچانے یہ لوگ، میری صفات کو پہچانے یہ. تو یہاں پر جو لام ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والا لام جو ہے یہ ہے غایت تشریعی. کیا ہے؟ غایت تشریعی، کہ مقصد ان کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ یہ عبادت کریں رب تبارک و تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ مقصد ہے ان کو پیدا کرنے کا، یہ مقصود ہے ان کو پیدا کرنے کا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. اور یہاں پر جو لام ہے
آج جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف شریف کی آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یہاں پر جو لام ہے یہ لام ہے عاقبت کا۔ کس کا لام ہے؟ عاقبت کا لام ہے۔ کیا مطلب ہے عاقبت کا؟ جیسے کتاب ہے پڑھائی جاتی ہے نحو کی، اس میں ترکیبیں بتائی جاتی ہیں، کتاب کا نام ہے شرح میں عامل، اس میں ایک مثال دی ہے انہوں نے اسی لام عاقبت کی۔ عاقبت کا جو لام ہوتا ہے اس کی مثال دی ہے، لازم الشر للشقاوہ، میں کہ اس بندے نے شر کو لازم پکڑ لیا، شر کو لازم پکڑ لیا، للشقاوہ، انجام تو بدبختی ہونا ہے۔ شر کو لازم پکڑ لیا، للشقاوہ، انجام تو پھر عاقبت جو ہے وہ تو بدبختی لازم ہونی ہے، بدبختی تو لاحق ہوگی اسے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ میں بدبخت ہو جاؤں، میں شقی ہو جاؤں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے؟ لیکن غلط کام سارے کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بدبخت ہو جاؤں۔ انجام کیا نکلتا ہے؟ بدبختی، لیکن بدبختی کو کوئی چاہتا نہیں ہے۔ غلط کام سارے کر رہے ہیں لیکن بدبختی کو کوئی چاہتا نہیں ہے، لیکن انجام کار کیا ہے؟ مقصود نہیں ہے اس کا، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی بدبختی ہے۔ سمجھ آیا نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ کوئی غایت تشریعی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے ان کو، نہ، پیدا رب تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب جو بھی بندہ دنیا کے اندر کفر کو پکڑ لے گا، شرک کو پکڑ لے گا، بے دینی کو پکڑ لے گا، تو نتیجہ اس کا بدبختی ہی نکلے گا، نتیجہ اس کا بدبختی نکلے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہم نے بہت سارے جنوں کو، بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا جہنم کے لیے، یہ رب تبارک و تعالی کا مقصود نہیں ہے جہنم کے لیے پیدا ہوں۔ کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہی یہی ہوتا کہ یہ جہنم جائیں تو کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ اتنے انبیاء کو نہ بھیجتا، آسمانی کتابیں نہ بھیجتا، ان کو سمجھانے کے لیے ان کو دماغ نہ دیتا کہ جو دماغ جو ہے ان کو رات میں اور دن میں فرق کرنے والا ہے، کفر اور شرک میں فرق کرنے والا ہے، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے، یہ کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ ان کو دماغ اور عقل نہ دیتا، ان کو یہ کسوٹی عطا ہی نہ فرماتا رب تبارک و تعالیٰ۔ اتنا کچھ عطا فرمایا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے کہ یہ جہنم جائیں۔ سمجھ آیا نا؟ رب تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے کہ یہ جہنم جائیں، لیکن یہ خود جو ہیں اگر وہ لازم الشر للشقاوہ، خود ہی بدبختی کو پکڑ لیں، خود ہی جناب شر کو اپنا لیں، خود ہی کفر کو اپنا لیں، خود ہی شرک کو اپنا لیں، لا دینیت، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم کو اپنا لیں، تو میں کہ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، انجام کار یہی ہوگا، عاقبت یہی ہوگی کہ وہ جہنم جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ اب یہ اشکال رفع ہو گیا، کس سے رفع ہوا ہے؟ صرف حرف لام سے۔ یہ لام جو ہے نا، یہ ہم تو ایسے کیا کہ نکل جاتا ہے یہ لام حرف جر ہے، لیکن نہیں بھائی، اسی ایک حرف سے اتنا بڑا اشکال رفع ہو گیا، بتائیں یار کتنی بڑی بات ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ڈر جانا چاہیے ہمیں۔ ایک بچہ چھوٹا سا نا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے، ماں اس کی چولہے میں آگ جلا رہی ہے، بچہ ایک دم رونے لگا، آگ بھڑکی نہ جب بچہ رونے لگا، اس نے پوچھا کہ ماں حیران ہوگی، پریشان ہوگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، آپ نے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالا ہے چولہے میں، بڑی بڑی لکڑیوں کو ڈالا ہے، آگ نے نہیں پکڑا اسے، آگ نے بڑی لکڑیوں کو نہیں پکڑا، آپ نے پھر چھوٹی لکڑیاں ڈالی ہیں، آگ نے پکڑ لیا۔ ماں میں ڈر اس لیے گیا ہوں کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو لہب کو ڈالے جہنم میں، تو آگ انہیں نہ پکڑے، کہیں اللہ تعالیٰ میں چھوٹا ہوں مجھے نہ ڈال دے گی۔ بچہ تھا، ایک سوچ اس کی آئی، ایک ڈر تھا نا اس بچے کے اندر۔ حساب لگائیں آج ہمیں بھی ڈر ہے کہ جہنم سے پالا ہمارا بھی پڑ سکتا ہے یار،
کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی اٹھا کے جہنم ڈال دیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، عرض کی حضور پانی کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام میں جاؤ اس پہاڑ کو کہو کہ پانی دے دے تمہیں۔ وہ جب گئے نا جا کے پہاڑ کو کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں پانی دے دے، آگے سے اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جب سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا کہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے، وقودہ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، تب سے رو رو کے میں تو سارا پانی ختم کر بیٹھا ہوں۔ یہ پہاڑ کا حال ہے۔ اور ہمیں تو بھائی رونا ہی نہیں آتا۔ ہم ذرا خود اندازہ لگائیں نا، زندگی پچھلی دیکھیں کتنی بار رب تعالیٰ کے خوف سے روئے ہیں ہم۔ مال کے غم میں رات کو سر دائیں بھرتے ہوئے لیٹیں گے ہم، بچوں کے غم میں سر دائیں بھرتے ہوئے لیٹیں گے، لیکن وہ جنت اتنی بڑی پراپرٹی ہے ہماری، وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، اس کے غم میں کبھی رونا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔